سب کو سلام۔ شروع اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ حسین آج اس پروگرام میں آپ کے سامنے قرآن کا چیلنج رکھیں گے، اور یہ چیلنج بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ چیلنج قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کے چیپٹر نمبر 17 یا سورہ نمبر 17 اور اس کے ورس جو ہے 88 اس چیلنج میں اس کو پڑھتے ہیں پہلے اس چیلنج کو۔ تو میں کہہ دو، اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ یعنی اس آیت میں اوپن چیلنج ہے تمام انسانوں کو، اور نہ صرف انسانوں کو بلکہ جنوں کو، کہ قرآن جیسی کتاب بنا کر لیا ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ایسا کیسا چیلنج ہے؟ ہمیں پتہ ہے قرآن میں اور بھی چیلنج ہیں۔ جب قرآن ریویل ہوا تو اس میں کوئی ایک سورہ بنا کے لائیں اور کچھ آیات بنا کے لائیں، مطلب 10 سورہ بنا کے لائیں، ایک سورہ بنا کے لائیں، وہ بہت، لیکن وہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ چیلنج میں فیل ہو گئے، وہ نہیں بنا سکے۔ لیکن یہ جو چیلنج ہے یہ تمام انسانیت کے لیے، اور سارے انسان تو عربی نہیں بولتے، اور پھر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جن کیا ان کی لینگویجز ہیں، وہ بھی ہماری طرح کے فری ول رکھتے ہیں۔ تو کیونکہ دنیا میں یہ چیلنج کو صرف ایک ہی طور پہ ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ ہے یونیورسل لینگویج، اور یونیورسل لینگویج جو ہے وہ ہے میتھ۔ تو اگر ہم قرآن کو انالائز کریں یا اس کو اسٹرکچر کو دیکھیں، میتھمیٹیکلی اس کو جج کریں کہ اس میں ایسی کیا بات ہے کہ انسان اور جن اس کو پروڈیوس نہیں کر سکتے، بنا نہیں سکتے، تو لہٰذا چلیں اس پر غور کرتے ہیں، اور میں آپ کو پریزنٹ کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں 114 ورڈس چیپٹرز ہیں اور سورہز ہیں، اور ٹوٹل ورسز جو ہیں وہ 6236۔ یہ شیٹ پہ میں نے سارا قرآن جو ہے وہ لسٹ کر دیا ہے آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ ہم اسے سمجھ لیں۔ اس میں 114 چیپٹرز ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے اس کو، کہ جتنی بھی ورسز ہیں قرآن کی، جتنی 7، 286، 286، 200، 176، 120، یہ ساری کے ساری اگر ہم جمع کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ 6236 ورس، یعنی 7 سورہ فاتحہ کی، سورہ بقرہ 286، 200 جو ہے سورہ آل عمران، آل دا وے ٹو دا لاسٹ سورہ از الناس، وچ 6 ورسز ہیں اس میں۔ تو اگر سب کو جمع کریں تو 6236 بن جاتی ہے۔ اب کیا کرنا ہے ہم نے اس اسٹرکچر کو دیکھنا ہے، اور اس میں ہم ایک اور کالم انٹروڈیوس کریں گے، تیسرا کالم۔ اس میں چیپٹر کا نمبر ہے 1، سورہ فاتحہ میں 7 ورسز ہیں، تو 1 + 7 ہم اس کو ایڈ کر کے اس کالم میں 8 لکھیں گے، اور اسی طرح 2 + 286 یہاں ہو جائے گا 288۔ لیٹ می اس کی کیلکولیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے گا 8، 288، 203، 3 + 200، 203۔ آپ نوٹ کریں گے کہ 2 قسم کے نمبر بن رہے ہیں اس میں، ایک جفت نمبر ہے، دوسرا طاق نمبر ہے، یا ایک ایون نمبر ہے، دوسرا آڈ نمبر ہے۔ گرین میں ہم نے ایون نمبر رکھا ہے، اور ریڈ میں ہم نے آڈ نمبر رکھا ہے۔ اسی طرح سے ہم کیلکولیشن پورے قرآن پہ اپلائی کر دیتے ہیں، پورے 114 چیپٹر پہ۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں اس کو، اور یہ سب جو ہے وہ
پورے قرآن پہ 114 چیپٹر پہ اپلائی کر دیا۔ اب تیسرا اسٹیپ میں ہم لوگ یہ کریں گے کہ یہ جتنے بھی گرین نمبر ہیں اور ریڈ نمبر ہیں ان کو ایک ایک جگہ سپریٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہ ان کو فردر جو ہے نوٹ کریں ہم۔ تو اس سلسلے میں نے اس کو سائڈ میں 2 اور کالم بنے ہوئے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے گرین نمبر ہیں اور ریڈ نمبرز۔ اب ہم ایسا کریں گے کہ یہ گرین والے جو ہیں ان کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے۔ یہ باکس جتنے بھی بنے ہوئے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ کتنے گرین نمبرز ہیں اس کو دیکھیں گے، اور کتنے یہ ریڈ نمبرز ہیں۔ ان کے کاؤنٹ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گرین اور ریڈ جو ہیں وہ گرین 57 ہیں ایون نمبر وچ از جفت، اور اسی طرح سے آڈ بھی جو ہیں 57 ہیں۔ سو بڑی حیرت کی بات ہے کہ بالکل سیمیٹرک ہے 57 اور 57، اور قرآن میں ٹوٹل ورسز جو ہیں 114 ہیں آپ کو، اور اگر آپ 57 کو جمع کریں تو یہ 114 بن جاتے ہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ قرآن کی یہ ارینجمنٹ بڑی یونیک ہے۔ اب اور مزید جو ہے ہمیں سرپرائز یوں ملتا ہے کہ اگر ہم نیچے جا کے اس کو کیلکولیٹ کریں، یہ سارے جو گرین نمبر ہیں ان کو کیلکولیٹ کریں اور یہ سارے ریڈ نمبر ہیں ان کو کیلکولیٹ کریں، تو دیکھیں کہ سارے گرین نمبر کو جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ 6236 آ رہا ہے یہ نمبر، اور یہی ٹوٹل نمبر آف ورسز ہیں قرآن میں۔ 6236 ورسز ہیں اور یہ 6236 کا نمبر یہاں آ رہا ہے۔ یہ ریڈ نمبر جتنے بھی ہیں ان کو بھی اگر ہم ایڈ کریں تو ہمارے پہ یہ نمبر آتا ہے 6555۔ اچھا، ایک اور کیلکولیشن ہمیں کرنی ہے، وہ یہ چیپٹر جتنے بھی ہیں 1 2 3 4 5 6 7 114 چیپٹر ہیں۔ ان سب چیپٹروں کو جسٹ سمپل میتھ کے حساب سے اگر ہم اس کو جمع کرنا شروع کر دیں 1 2 3 4 اپ ٹو 114، جسٹ سمپل کیلکولیشن، آپ دیکھیں گے یہ نمبر 6555 ہے، اور یہی نمبر یہاں پر ہے۔ یہ بالکل امیزنگ، حیران کرنے والی انفارمیشن ہے کہ قرآن ایسا آرگنائز ہے کہ جو کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی بات کہ ایسا آرگنائز کرنا اس زمانے میں 1400 سال پہلے نہ کوئی کمپیوٹر تھا، نہ کوئی اتنی ایڈوانس سائنس تھی، کوئی ٹیکنالوجی تھی، کیسے یہ انسان جو ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ ریولیشن رسول اللہ پہ لائیو آ رہی تھی، ہے نا، رسول اللہ کا اپنا بھی کنٹرول نہیں تھا اس ریولیشن پہ۔ تو یہ یقیناً قرآن کا بڑا چیلنج ہے کہ سارے جن اور انسان مل کے بھی اگر ایسی کتاب بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے۔ تو میں تو یہ کنونس ہوں، میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اس کو شیئر کریں، اور وہ مسلمان بھائی جو دین کو چھوڑے ہوئے ہیں، ایکس مسلم ہو گئے ہیں یا ملحد ہو گئے ہیں یا ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، ہے نا، جو مسلمان تھے کسی زمانے میں بولوں گا بھائی آپ دیکھیں، آپ سرسی تھوڑا ریسرچ کریں، کیونکہ عربی آپ کو نہیں آتی، کچھ اور نہیں آتی، بلا وجہ جو ہے کنفیوز نہ ہوں۔ قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، اور آپ کے سامنے یہ پروڈیوس کر کے بتا رہا ہوں میں، اس کو آپ شیئر کیجیے، بہن بھائیوں میں شیئر کیجیے، دوستوں میں شیئر کیجیے، اور اس ویڈیو کو اور اس کو سبسکرائب بھی کیجیے میرے اس ویڈیو کو۔ انشاءاللہ میں آپ کو مزید اور بھی انفارمیشن اس میں پرووائڈ کروں گا۔ یہ میرے لیے تو بڑی حیرت انگیز انفارمیشن ہے۔ ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں قسم کھاتے ہیں، سورہ الفجر میں قسم کھاتے ہیں، والشفع والوتر، that means اور جفت اور طاق، یہ قسم ہے کہ بائی دا ایون اور اینڈ بائی دا آڈ، اور اینڈ ایون اور آڈ، یہ جو ہے سورہ الفجر میں 89 آیت چیپٹر ہے سورہ، اور تیسری آیت ہے، اور جفت اور طاق کی قسم، سو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں قسم، اور آپ دیکھیں گے اس میں کہ ہم نے جو آپ کو شیئر کیا ہے کہ ایون اینڈ آڈ نمبر بالکل ایکول ہیں اس کے اندر، 57 57۔ اگین اس آیت میں بڑا سائن ہے اللہ کی طرف سے